إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت۔ میرے انتہائی واجب الاحترام عزیزوں اور بزرگوں، یہ مہینہ ذوالحجہ قربانی والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں ہم اللہ کے نام پر جانور ذبح کرتے ہیں، اور اس مہینے میں اپنے مالوں کی قربانیاں پیش کرتے ہیں اللہ کے دربار میں۔ تو اسلام اور مسلمانوں پر سب سے زیادہ جس نے اپنا مال قربان کیا، اس کی شہادت بھی اسی مہینے میں ہے۔ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ خلیفہ ثالث ہیں، اور کہتے ہیں کہ تاریخ اسلام میں سب سے زیادہ ظلم عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر، اور سب سے زیادہ مال جس نے مسلمانوں پر خرچ کیا وہ بھی عثمان بن عفان ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5ویں نمبر پر، یعنی ان کے اجداد اور دادا کو گنا جائے تو 5ویں نمبر پر ان کا شجرہ نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو زاد بہن کے بیٹے بھی ہیں، سیدہ عروہ رضی اللہ عنہ۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سگی پھوپھی ام بیضاء کی بیٹی ہیں، اور حضرت عبداللہ کی جڑواں بہن ہے، جن کی بیٹی سے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی۔ قریش کی عظیم شاخ بنو امیہ سے حضرت کا تعلق ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 6 سال عمر میں چھوٹے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے 34 سال کی عمر میں جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی دعوت پر اسلام کو قبول کیا۔ جناب ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ جو ہی مسلمان ہوئے تو فوراً دعوت کے لیے نکل پڑے۔ تو اسلام سے قبل ہی ان حضرات کی آپس میں رشتہ داریوں کے ساتھ ساتھ دوستیاں بھی تھیں، چونکہ یہ فطرتاً نیک لوگ تھے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم شخصیت ہیں جنہوں نے زمانہ جاہلیت میں بھی کبھی زنا نہیں کیا، کبھی شراب نہیں پی، کبھی بتوں کے سامنے سجدے نہیں کیے، کبھی گانے بجانے کے محافل میں نہیں گئے۔ زمانہ جاہلیت سے سلیم الفطرت انسان تھے، اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ایسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نبی کریم ہیں، تو اسلام کی دعوت سے قبل ہی ان حضرات کی آپس میں دوستیاں تھیں۔ چنانچہ جب جناب ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمان ہوئے، اسلام قبول کیا، تو اپنے دوست عثمان بن عفان کی طرف گئے اور انہیں جا کر اسلام کی دعوت دی۔ ابھی اس باتیں شروع ہی کی تھی کہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ حضرت آپ مجھے فوراً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جائیں، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں۔ جیسے وہ پہلے ہی تیار بیٹھے تھے۔ اب ان دونوں حضرات کی ترتیب بن رہی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ایک ساتھ حاضر ہوتے ہیں کہ اسی دوران
محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف لے آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں حضرات سے ملاقات کی اور ارشاد فرمایا عثمان آپ بھی اللہ کے ایک ہونے پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اللہ کے رسول ہونے پر ایمان لائیں اور گواہی دیں۔ تو عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ عرض کرنے لگے اے اللہ کے رسول میں تو پہلے ہی تیار بیٹھا تھا، ہمارے ساتھ تو معاملہ ایسے ہوا ہے کہ جیسے کنواں چل کر پیاسے کے پاس آ گیا، ہم آپ کے پاس جانے والے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئے۔ چنانچہ عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول فرما لیا پہلی دعوت پر ہی۔ اسی بات کو یہاں روکتے ہوئے میں ایک بات عرض کر دوں، میں سوچ رہا تھا کہ جمعے پہ ہماری کوشش تو ہوتی ہے کہ جو موضوع جو ٹاپک شروع کیا جائے اس کو اپنی استطاعت کے مطابق پورا کیا جائے۔ بعض اوقات ایک موضوع پہ 2 3 4 جمعے بھی گزر جاتے ہیں۔ تو میں ذہن میں آ رہی تھی ایک بات کہ بڑے فرماتے ہیں جس عمل کی کارگزاری ہوتی رہے وہ عمل قابو میں رہتا ہے۔ تو میں نے کہا میں جاؤں اور سبق سنا کر آ جاؤں، آپ حضرات اپنا قیمتی وقت نکال کر تشریف لاتے ہیں، آپ بھی آئیں سنیں اور چلے جائیں۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ ہم جو موضوع شروع کریں جب وہ موضوع ختم ہو، جس جمعے کے بیان میں وہ موضوع مکمل ہو، اس بیان میں ہم اس موضوع اور ٹاپک کے حوالے سے جو کچھ بیان کیا ہوگا سوالات کریں گے آپ حضرات سے، تاکہ ہمیں یاد بھی رہے کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں، اور جو صحیح جواب دے دے گا اس کا کوئی انعام متعین کر دیں گے تاکہ حوصلہ افزائی بھی ہو جائے۔ آپ اس حوالے سے کیا فرماتے ہیں، یہ ترتیب ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے؟ جی شوق بڑھے گا نا، بڑے کہتے ہیں کارگزاری جس عمل کی ہوتی ہے وہ عمل قابو میں آ جاتا ہے، تو جس کو جتنا شوق ہوگا اتنا آگے جائے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام 42ویں نمبر پر قبول کیا، لیکن آپ کو پتا ہے اتنی محنت کی کہ دوسرے نمبر پر آ گیا۔ فرمایا جو آگے بڑھنا چاہتا ہے وہ اسے آگے بڑھا دیا جاتا ہے، اور جو پیچھے ہونا چاہتا ہے اسے پیچھے کر دیا جاتا ہے۔ تو انشاءاللہ ہمارا جب یہ موضوع سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکمل ہوگا تو ہم انشاءاللہ سوال و جواب کریں گے جمعے کے بیان میں انشاءاللہ۔ یہ آپ حضرات دھیان سے سنیں، اپنے پاس کاپی پینسل رکھ لیں، اس کو لکھ لیں، تھوڑا سا آپ عنوان لکھ لیں گے۔ مثلا اب میں نے کہا 5ویں نمبر پر ان کا سلسلہ النسب محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتا ہے، آپ صرف یہی عنوان لکھ لیں سلسلہ النسب 5 نمبر، اب اگلی بات بھی ذہن میں آ جائے گی۔ ایسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے والدہ کی جانب سے کیا رشتہ داری ہے، عنوان لکھ لیں گے، فوراً جب دیکھیں گے ذہن میں آ جائے گا۔ تو بیان کے بعد دوران ہفتہ ایک دفعہ دیکھ لیں گے، انشاءاللہ یاد ہو جائے گا۔ تو اس سے ہمیں تھوڑا تھوڑا کرتے بہت سارا علم حاصل ہو جائے گا، اور اس سے ہم طالب علم بھی بن جائیں گے، ہمارا شمار طالب علموں میں آ جائے گا۔ اور طالب علم بھی کون؟ قرآن اور حدیث پڑھنے والے طالب علم۔ تو انشاءاللہ اس سے امید ہے فائدہ ہوگا۔ تو آپ احباب جب پر وقت تشریف لائیں گے، شوق سے آئیں گے، تو انشاءاللہ پھر آپ سبق کو یاد بھی کریں گے اور سبق کو سنائیں گے بھی انشاءاللہ العزیز۔ انشاءاللہ پھر ترتیب یہ شروع کریں گے انشاءاللہ۔ تو آپ حضرات شوق سے تشریف لائیں اور شوق سے اپنا سبق یاد کریں انشاءاللہ العزیز، اس سے بہت فائدہ ہوگا۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے
کتنی عمر میں اسلام قبول فرمایا؟ 34 برس کی عمر میں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عمر میں کتنے چھوٹے ہیں؟ 6 سال چھوٹے ہیں۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ والدہ کی جانب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا رشتہ داری رکھتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو زاد بہن کے بیٹے ہیں۔ جی نہیں، بھانجے بھی بنے گے نا اس نسبت سے، تو یعنی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھو ہیں وہ حضرت عثمان کی نانی ہے۔ تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تو نام تھا، اور ان کا والدہ اور والد کی جانب سے تعارف تھا، اور قبیلے کا کہ وہ بنو امیہ سے، جو کہ قریش کی ایک بہت بڑی شاخ ہے، بنو امیہ، اس سے حضرت کا تعلق ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 3 لقب ہیں۔ نمبر 1 ذو النورین، 2 نوروں والے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے اعتبار سے بشر ہیں، صفات کے اعتبار سے نور ہی نور ہے، بلکہ نور کا چشمہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نور پھوٹتا ہے اور امت میں پھیل جاتا ہے۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 ساجزادیاں یکے بعد دیگرے حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں تھی۔ پہلی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا، ان سے حضرت کا نکاح ہوا۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان رہتے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خاندانی رشتہ داری تو تھی ہی تھی، لیکن جو داماد اور بیٹے والا تعلق تھا اس کا ایک اپنا ہی لطف اور مزہ تھا، وہ تعلق کٹ چکا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری ساجزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان بن عفان سے فرما دیا۔ آگے 2 روایات ہیں۔ ایک روایت کے مطابق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 40 بیٹیاں ہوتی اور ایک روایت کے مطابق 100 بیٹیاں ہوتی تو یکے بعد دیگرے میں ان کا نکاح عثمان سے کر دیتا۔ یہ کب فرمایا؟ جب سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت بہت پریشان رہتے تھے، ہر وقت غم میں رہتے کہ میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے دوہرے داماد کا تعلق بھی ختم ہو گیا، وہ میری گھر والی بھی فوت ہو گئی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر یہ جملہ ارشاد۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ عثمان بن عفان کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا عثمان کو عرش پر ذو النورین کہا جاتا ہے۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے لقب لوگوں میں مشہور کیا۔ دوسرا لقب ذو الہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ عظیم تاجر تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ کاروباری آدمی کے لیے کتنا مشکل ہوتا ہے اپنا کاروبار چھوڑ کر جانا، اور کاروبار چھوڑ کر جا رہے ہیں، آگے کوئی کاروبار نظر بھی نہیں آ رہا، لیکن اس کے باوجود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت سے حبشہ کی جانب ہجرت فرمائی پہلی دفعہ، اور ساتھ میں اپنے گھر والوں کو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو بھی لے لیا۔ جب سفر شروع فرمایا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ انسانیت کی تاریخ میں دوسرا جوڑا ہے جو اپنے گھر والوں سمیت ہجرت کر رہا ہے، وگرنہ مردوں نے تو ہجرتیں کی ہیں، ان کی گھر والیوں نے ساتھ میں نہیں کی۔ پہلے حضرت ابراہیم اور حضرت لوط علیہ السلام نے اپنے گھر والوں سمیت ہجرت کی تھی، اور اب عثمان بن عفان اپنی اہلیہ سمیت ہجرت کر رہے ہیں، حبشہ چلے گئے۔ پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
مدینہ منورہ تشریف لائے تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ اپنے گھر والوں سمیت حبشہ سے مدینہ طیبہ ہجرت فرما کر آ گئے۔ اس واسطے ان کا لقب ہے ذو الہجرتین، 2 ہجرتیں کرنے والے۔ ایک حضرت کا لقب ہے کاتب وحی۔ اس زمانے میں لکھے پڑھے لوگ بہت کم ہوتے تھے، جو لکھ بھی لیتے تھے لکھا ہوا پڑھ بھی لیتے تھے، تو ان پڑھے لکھے لوگوں میں حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کا شمار ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وحی لکھنے کے لیے بھی ارشاد فرمایا۔ سورۃ الحجرات سے آخری سورتوں تک حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پہلی دفعہ لکھا ہے، تو اس نسبت سے ان کا لقب کاتب وحی بھی ہے۔ ایک ان کا لقب جامع القرآن بھی ہے۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دور خلافت میں قرآن کریم کو جمع کر فرمایا ہر جگہ سے، اور مختلف رسم الخط میں لکھا ہوا تھا۔ جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ مزمل ہے تو اس کے لکھنے کے مختلف انداز ہیں، کوئی میم کو کس طرح سے ڈیزائن کر دیتا ہے، زا کو کسی طرح سے ڈیزائن کر دیتا ہے، تو قرآن کریم مختلف انداز میں لکھا ہوا تھا، جس سے پڑھنے میں کافی اختلاف ہو رہا تھا۔ تو سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نے صحابہ کرام کی ایک جماعت اور کمیٹی تشکیل دی اور ارشاد فرمایا سارے نسخے جمع کریں اور ایک رسم الخط پہ قرآن کریم کو لکھیں، اور جمع کروایا۔ تو اس کی نسبت سے ان کا تعارف ہو گیا، لقب ہو گیا جامع القرآن۔ پھر اسے کہتے ہیں رسم عثمانی۔ آپ دنیا کے جہاں بھی حصے میں چلے جائیں آپ کو قرآن کریم کا ایک ہی رسم الخط ملے گا۔ پھر حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا ایک لقب ہے ناشر القرآن، قرآن کریم کو پھیلانے والے۔ جب یکجا اکٹھا ایک جگہ پر کر لیا، پھر وہ نسخے دنیا میں پھیلا دیے اور مختلف جگہوں پر اس کو ٹرانسفر کر دیا تاکہ لوگ انہی نسخوں سے تلاوت کریں۔ تو اس نسبت سے حضرت کا ایک لقب ہے ناشر القرآن۔ حضرت حافظ القرآن بھی تھے، قرآن کریم کے حافظ بھی تھے، اور قرآن کریم سے بڑا حضرت کا گہرا تعلق تھا۔ یہ جب ہم شہادت کے موضوع پہ پہنچیں گے تب انشاءاللہ اس پر بھی بات کریں گے۔ تو یہ حضرت کے لقب ہیں۔ نمبر 1 ذو النورین، نمبر 2 ذو الہجرتین، نمبر 3 کاتب وحی، اور نمبر 4 جامع القرآن، نمبر 5 ناشر القرآن، نمبر 6 حافظ القرآن، اور سراپا حیا۔ حیا کا کیا عالم تھا حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آپ جمعے کے بیانات خطبے میں اکثر ایک حدیث سنتے ہیں، ائمہ اور خطباء حضرات پڑھتے ہیں ارحم امتی بامتی ابو بکر، اس امت میں سب سے زیادہ رحم دل حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، واشدہم فی امر اللہ عمر، اللہ کے معاملے میں سب سے زیادہ سخت حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان، اور اس امت میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں، وَأَقْضَاهُمْ عَلِي، اور سب سے زیادہ فیصلے کی قوت حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیا کا آپ اندازہ اس سے لگائیں، یہ اس کتاب کی سب سے جو پہلی حدیث ہے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے، وہ بھی حضرت کے حیا کے حوالے سے ہے۔ فرمایا، ابھی میں عربی عبارت نہیں پڑھتا، وقت ختم ہو رہا ہے، ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تشریف فرما تھے کہ دروازے پر دستک ہوئی، اجازت طلب کی اندر آنے کی، اجازت عنایت فرمائی،
کہ دیکھا ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ سلام کیا، بیٹھ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کی اور تشریف لے گئے۔ پھر دستک ہوئی، عمر ہیں، اجازت طلب کی، اجازت عنایت فرمائی، حاضر خدمت ہوئے، اپنی جو بھی بات کی وہ کی اور چلے گئے۔ پھر دستک ہوئی، کون ہے؟ عثمان ہیں، اندر آنے کی اجازت چاہتے ہیں۔ فرمایا رکیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس حیت پر تھے اس حیت کو تبدیل فرمایا، جس طرح سے بیٹھے ہوئے تھے تشریف فرما تھے، اپنی حیت مبارک کو تبدیل فرمایا اور اپنی پنڈلی مبارک پر بھی کپڑا فرما دیا۔ پھر اجازت عنایت فرمائی، عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ حاضر خدمت ہوئے اور جو بھی بات عرض کرنی تھی عرض کی اور واپس چلے گئے۔ ام المؤمنین سیدہ طیبہ طاہرہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یہ سارا منظر دیکھ رہی ہے، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ میرے والد حاضر ہوئے، آپ اسی حالت پر تشریف فرما رہے، عمر رضی اللہ عنہ حاضر ہوئے، آپ اسی حالت پر تشریف فرما رہے، جب عثمان آئے آپ نے اپنی حالت کو بدل دیا۔ ارشاد فرمایا عائشہ آپ کو پتہ ہے عثمان وہ ہے جن سے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بڑے حیا والے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض لوگ بڑے شرمیلے ہوتے ہیں، وہ ان میں بہت زیادہ حیا ہوتی ہے، شرماتے ہیں۔ فرمایا میں جس طرح سے بیٹھا ہوا تھا اگر عثمان اندر آ جاتے اس حال میں مجھے دیکھ لیتے تو وہ حیا کی وجہ سے بس نیچے ہی دیکھتے رہتے، وہ مجھ سے اپنی بات ہی نہ کہہ سکتے۔ میرا تعلیم کے شعبے سے تعلق ہے، طلباء کو پڑھاتے ہیں، اللہ کرے موت تک اللہ ہمیں اسی کام میں عزت عافیت سہولت اخلاص سے جوڑے رکھے، کہہ دیں آمین۔ تو جو ہم دیکھتے ہیں بعض طالب علم ایسے حیا والے ہوتے ہیں، وہ بات کریں گے نیچے چہرہ کر کے، آنکھیں جھکا کر کے اور انتہائی نرم لہجے کے ساتھ، اور بعض بات کرتے ہیں آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر۔ تو اللہ نے مختلف مزاج بنائے ہیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ اس قدر حیا والے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عائشہ اگر میں اپنی پنڈلی پر کپڑا نہ کرتا عثمان حیا کی وجہ سے بیٹھے رہتے، اپنی بات ہی نہ کر سکتے اور چلے جاتے، تو اس واسطے میں نے اپنی حیت کو تبدیل فرما دیا۔ تو اس امت میں سب سے زیادہ حیا والے کون ہیں؟ حیا والے سارے ہیں، ان میں سب سے زیادہ حیا والے عثمان ہیں۔ اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ نعوذ باللہ بقیہ میں حیا ہے، حیا سب میں، سب سراپے حیا ہے۔ عثمان وَأَصْدَقُهُمْ حَيَاءً عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ حیا میں پہلے نمبر پر ہے۔ تو یہ مختصر سی حضرت کے حوالے سے میں نے باتیں عرض کی، انشاءاللہ بقیہ بات آئندہ جمعے میں ہوگی۔ دوبارہ میں عرض کر دیتا ہوں جو ترتیب ہم نے بنائی ہے، بعض احباب تاخیر سے تشریف لائے ہیں، ہم نے ابھی یہ سوچا ہے، مشورہ کیا ہے بلکہ کہ ہمارے ہاں الحمدللہ جمعے کے بیان میں ایک موضوع پہ بات شروع ہوتی ہے تو کوشش ہوتی ہے کہ اس کے حوالے سے جتنی بھی قرآن کریم کی آیات ہیں وہ عرض کی جائیں، جتنی احادیث ہیں وہ عرض کی جائیں۔ تو اس کے لیے بعض اوقات